بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے کہ کرسی پر نماز کس طریقے سے پڑھی جائے اور کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط ہے۔ تو مسئلے کی بات ہے تو اس لیے غور سے سماعت فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور مسئلے کی بات ہے تو اس لیے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی بہت بڑی فضیلت آتی ہے کہ جو شخص دین کا مسئلہ معلوم کرتا ہے اور پھر اس کو دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ تو کرسی پر نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، یاد رکھیے یہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ جو شخص رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کھڑا ہونا جو فرض تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز شروع کرے تو کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز شروع کرے۔ کچھ حضرات اور کچھ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پہلی تکبیر کہتے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں کہتے ہیں، اور قیام یعنی کھڑے ہوتے ہیں، قرات سنتے ہیں یا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب رکوع یا سجدے کی باری آتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، حالانکہ نماز تو اس طرح بھی ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ شروع میں کھڑا ہو جائے، اور جب قرات ختم ہو جائے، رکوع سجدہ کرنے کی باری آ جائے تو رکوع اور سجدہ کرسی پہ بیٹھ کر اشارے سے کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر اور افضل اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز کو شروع کیا جائے، رکوع کیا جائے اور سجدہ کیا جائے اشارے تن، یعنی اشارے سے رکوع کرے گا اور اشارے سے سجدہ کرے گا۔ اشارے سے رکوع اور سجدہ کس طریقے سے کرے گا، اس میں بھی کچھ حضرات غلطی کرتے ہیں، اس کو بھی غور سے سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور کرائیں۔ یاد رکھیے جو لوگ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو وہ اشارے سے سجدہ کرنا ان کے لیے اجازت مل جاتی ہے۔ تو اب وہ رکوع یا سجدہ کس طریقے سے کریں گے، تو رکوع گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد رکوع میں ہلکا سا جھکیں گے، اور سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکیں گے، یعنی سجدے کا جھکنا رکوع کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے رکوع میں زیادہ جھکا کوئی شخص اور سجدے میں کم جھکا، یا اسی طریقے سے سجدے اور رکوع میں دونوں طریقے سے برابر جھکا، تو یہ عمل بالکل غلط ہے۔ رکوع میں کم جھکنا چاہیے، سجدے میں زیادہ جھکنا چاہیے جس وقت وہ اشارے سے سجدہ یا اشارے سے رکوع کر رہا ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس میں غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ رکوع کرتے وقت وہ اپنے ہاتھ زانو یعنی گھٹنوں پر رکھتے ہیں، اور جب سجدہ کرنے کی باری آتی ہے
تو اس وقت اگر کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ایسے ہوا میں لٹکا لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر اپنے ہاتھوں کو رکوع میں زانوں یعنی گھٹنوں پر رکھ رہا ہے تو سجدے کی حالت میں بھی اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھنے ہیں، یا اسی طریقے سے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کر رہا ہے تو اس وقت بھی رکوع میں کم جھکے گا اور سجدے میں زیادہ جھکے گا، اور رکوع جو اشارے سے کرے گا تو اپنے ہاتھوں کو اس وقت بھی گھٹنوں پر ہی رکھے گا، اور سجدہ جب کرے گا تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر ہی رکھے گا، نہ کہ زمین پر رکھے۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ پھر کرسی، جیسے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کرسی کو کہاں رکھا جائے؟ یاد رکھیے کرسی رکھنے کے وقت اس کی صف بندی تو صحیح طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر کرسی کو صف کے برابر میں رکھتے ہیں تو اس کی ایڑیاں آگے نکل جاتی ہیں، یا کرسی کو اگر پیچھے رکھتے ہیں تو پیچھے رکھنے والوں کی صف پوری نہیں ہوتی۔ تو کرسی کو رکھا تو جائے گا وہیں پر، یعنی جہاں پر لوگوں کی ایڑیاں رہتی ہیں، جہاں پر صف بندی شروع ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے صف کے بنانے کا طریقہ یہ رہے گا کہ صف کے آخری میں کرسی رکھی جائے۔ اگرچہ ابھی تک نمازی نہیں آئے، وہ صف پوری نہیں ہوئی، پھر بھی اس کے آخری کنارے پر دائیں یا بائیں جانب کرسی رکھی جائے اور اس پر نماز پڑھی جائے۔ اگر کوئی شخص اس قدر مجبور ہے کہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی کو اس طریقے سے صف کے دائیں یا بائیں کنارے پر رکھ کر نماز ادا کرے گا۔ ہاں اگر اس نے درمیان میں بھی کرسی رکھ لی اور دائیں بائیں جانب اس کے نمازی بھی ہو گئے تب بھی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن صف بندی میں درستگی نہیں پائی جائے گی۔ تو اس لیے بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ کرسیوں کو دائیں یا بائیں کنارے پر رکھا جائے، نہ کہ بالکل صف کے بیچ میں، درمیان میں، دائیں بائیں جانب لوگوں کی قطار میں رکھا جائے۔ لیکن اگر رکھ لیا گیا تو نماز تب بھی درست ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے علماء سے، مفتیان سے مسائل معلوم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، دو طرح کی بیماری ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری، ایک روحانی بیماری۔ جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمارے کہیں پر درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر سے اس کی دوا لیتے ہیں، تو جسمانی علاج کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں روحانی بیماری ہوتی ہے، ہمیں مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم علماء سے نہیں ملتے، تو یہ ہماری کمی اور ہماری کوتاہی ہے۔ تو ہمیں اپنی روحانی بیماری کا بھی علاج کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہماری تو 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، ہماری تو 50 سال کی عمر ہو گئی، تو ہم اگر کسی سے معلوم کریں گے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ بھائی اس کو اتنا موٹا اور اتنا بڑا مسئلہ بھی معلوم نہیں۔ تو معلوم کرتے رہنا چاہیے اور دوسرے تک جو علم ہمارے پاس ہے اس کو دوسرے تک پہنچانا چاہیے، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، قلم کے ذریعے سے ہو، آج کل کا جو دور ہے واٹس ایپ کی ویڈیو کے ذریعے سے ہو، شیئرز کے ذریعے سے ہو، فیس بک کے ذریعے سے ہو، یوٹیوب کے ذریعے سے ہو۔ تو آپ حضرات نے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صرف اس غرض سے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں ہماری کامیابی کا ذریعہ اور ہمارے نجات کا ذریعہ اس دین کے مسئلے کو معلوم کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کا ہی بنا دے، کیونکہ حدیث شریف میں بلغوا انی ولو آیا کی بات آئی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔